ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. تجھ سے پاتے سب پانے والے، جماعت تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل کی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، لدا نفس دشمن دم دم میں ناراضا، نفس دشمن ہے دم دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے چند جانے والے، جماعت تجھ سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے والواللہ، تو زندہ ہے والواللہ، تو زندہ ہے والواللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، نفس دشمن دم دم میں ناراضا، نفس دشمن دم دم میں آنا، کہاں تم نے دیکھے چلتے جانے والے، جماعت تجھ سے پاتے سب پانے والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان الحبیب الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی مکی مدنی عربی کرشی ہاشمی مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جہاں پر ہمارے معاشرے میں بے شمار برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اس میں ایک بہت ہی بڑی برائی بدگمانی ہے، یعنی کسی کے متعلق اپنی طرف سے رائے قائم کر لینا، اپنی طرف سے اس کے متعلق یہ ذہن بنا لینا کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا ہوگا، یا فلاں میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہوگا، یا اس نے جان بوجھ کر میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا. اکرم اور طاہر دو دوست تھے. اکرم کے والد صاحب ایک مرتبہ بڑے بیمار ہو گئے، اور پھر اس نے بڑی جگہ پہ معلومات کی اور بڑی سورس لگائی، مگر کہیں بھی والد صاحب کے علاج کا معاملہ نہ بن سکا. پھر ایک بڑے ہاسپٹل میں اس کو پتا چلا کہ وہاں پر میرے والد صاحب کا علاج ہوگا. جب وہاں پر پہنچا، معلومات کی، تو بتایا گیا کہ اتنا خرچہ ہوگا. اب اکرم کی رینج سے وہ خرچہ باہر تھا. اکرم نے سوچا کہ میرا سب سے اچھا جو دوست ہے تو میں اس سے معلومات کرتا ہوں. چنانچہ اس نے اپنے دوست طاہر کو فون کیا، خیریت دریافت کی، معلومات کی، اور کہا کہ یار ایک مسئلہ ہو گیا ہے، والد صاحب کی اس طرح سے طبیعت خراب ہے. معلومات کرنے پڑی، پتا چلا ایک ہی ہاسپٹل جہاں علاج ہوگا، مگر فیس بڑی زیادہ ہے. کچھ رقم میں نے کر لی، مگر کچھ رقم کا اب تجھ سے تقاضا ہے کہ دوستی کا حق ادا کر اور اتنی رقم تو مجھے کروا دے. جیسے بند پڑا میں تیرے کو رقم کو لوٹا دوں گا.
اکرم نے اس کی بات سنی اور یعنی بات سنائی اور اس نے فون رکھ دیا. بہرحال اس کے بعد وہ انتظار کرتا رہا کہ ابھی میرے دوست کی کال آئے گی, ابھی کوئی پیسوں کا ارینجمنٹ ہو جائے گا. وقت گزرتا کہ کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے, ظہر کے بعد عصر کا, مغرب عشاء سے فارغ ہونے کے بعد پھر اکرم نے فون کیا تو فون بند. اچھا بھائی, دوبارہ کچھ دیر کے بعد پھر فون کیا, پھر فون بند. ہو سکتا ہے چارج ختم ہو گیا, ہو سکتا ہے کوئی دوسرا معاملہ ہو. کچھ دیر کے بعد پھر فون کیا, پھر فون بند. واٹس ایپ چیک کیا, واٹس ایپ بند. بڑا پریشان ہوا. اب بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں باتیں آنا شروع ہو گئی. یہ دوستی ہوتی ہے, یہ اس نے دوستی نبھائی. میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی, کون سا اس سے میں نے یہ کہا تھا کہ تو پیسے دے ہی دے, ادھاری مانگا تھا نا. وقتی طور پر اس سے میں نے کہا تھا کہ تو پیسے دے دے, جب میرے پاس ارینجمنٹ ہوگی میں تجھے واپس لوٹا دوں گا. بیٹھے بیٹھے ذہن بناتا جا رہا ہے, اس کا ذہن بنتا گیا. فائنلی نتیجہ یہ ہوا کہ میرا جو طاہر دوست تھا وہ کسی کام کا نہیں. میرے ساتھ وہ مشکل میں ساتھ نہیں دیا, میری پریشانی کا اس نے مداوا نہیں کیا. فائنل فیصلے نتیجے پر پہنچ گیا کہ میرا وہ دوست کام کا نہیں. بہرحال اب وہ گھر سے نکلا اور سوچتے سوچتے گھومتا رہا کہ میرا کیا کرنا ہے, معاملہ کیا ہونا چاہیے, کس طرح ترقی بنے گی. بہرحال کچھ بن نہ پایا تو دوبارہ گھر میں جب ریٹرن ہوا, جب واپس آیا تو اس کے والد صاحب کو جب اس نے دیکھا تو خوش پایا, مسکراتا ہوا پایا. تو والد صاحب سے پوچھا کہ ابا جان خیریت ہے کہ آپ اس بیماری کی صورتحال میں مسکرا رہے ہیں؟ تو والد صاحب کہنے لگے کہ تمہارا جو دوست طاہر ہے وہ بڑا ہی بہترین دوست ہے, اور تم نے جہاں پر ہاتھ ملایا تو تم نے بڑے اچھے بندے سے ہاتھ ملایا. ابا جان طاہر کی بات کریں, کیا ہو اس کا؟ کہا ابھی کچھ دیر پہلے جب تم باہر گئے نا تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اکرم نے فون کر کے بتایا تھا کہ آپ کے ہاسپٹل کی اتنی فیس ہے, تو وہ مجھے لفافے کے اندر وہ فیس دے کر چلا گیا. اب یہ بڑا پریشان ہوا, دل میں بڑا شرمندہ بھی ہوا. اور والد صاحب کو تو نہیں بتایا, مگر اس کی کیفیت عجیب سی ہو گئی کہ میں کیا سوچ رہا تھا اور معاملہ کیا بنا. بہرحال اب تو اس کا فون کا تو چونکہ رابطہ تھا نہیں, وہ چلے گیا اس کے گھر پر اور جا کر جب اس کو بلایا, معلومات کی اور کہا یہ کیا صورتحال بنی کہ ظہر سے پہلے میں نے تجھے فون کیا, والد صاحب کا معاملہ بتایا اور کرا کہ پھر تیرا نمبر بند, تیرا واٹس ایپ بند, لاسٹ سین بھی تیرا صبح کا آ رہا تھا. یار میں تو تیرے بارے میں کچھ کا کچھ سوچ چکا تھا. تو طاہر کہنے لگا کہ جیسے ہی تو نے بتایا کہ والد صاحب کی یہ صورتحال ہے اور تیرے پاس بھی ارینجمنٹ تھی نہیں, سچی بات تھی کہ میرے پاس بھی پیسے نہیں تھے, میں کیا کرتا, میرا بڑا مہنگا فون تھا, کچھ دن پہلے ہی خریدا تھا, میں نے سوچا کہ دوستی خاطر اسی فون کو بیچ دوں. بس تیرا فون بند ہوا اور مارکیٹ میں گیا, میں نے اس کی قیمت لگائی, جہاں پر ریٹ اچھے ملے میں نے اس موبائل کو بیچا اور اس موبائل سے پیسے حاصل کیے, اور تیرے گھر پہ گیا, تو موجود نہیں تھا, تو تیرے والد صاحب کو میں پیسے دے کر آ گیا. اب یہ بڑا شرمندہ ہوا, اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, گلے لگ پڑا اور رونے لگا, اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ واقعی ہم جو سوچ لیتے ویسا ہوتا نہیں ہے, اور جیسا ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں بات ہی نہیں آتی. تو اس واقعے سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے, اور یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اپنی طرف سے نہ سوچیں کہ ایسا ہو گیا ہوگا, ویسا ہو گیا ہوگا, اس نے ایسا کیا, اس نے ویسا کیا. ابھی آپ نے کسی شخص کو فون کیا تو اس نے ریسیو نہیں کیا, آپ نے خود ہی بولنا شروع کر دیا, ہاں میرا فون ریسیو نہیں کیا, میرا فون نہیں اٹھایا, میرا فون دیکھ کے نہیں اٹھائے گا. اچھا آپ کو کیسے پتا چلا اس نے فون دیکھا ہوگا؟ کیا پتا اس کے جیب کے اندر موبائل ہوگا, سائلنٹ پہ ہوگا, نماز پڑھ رہا ہوگا, کسی دوسری مصروفیات میں میٹنگ میں ہوگا. آپ کا اس نے فون دیکھا نہیں, اور آپ کے پاس کیا کیمرے لگے, آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے میرا فون دیکھا اور فون دیکھ کر اٹھایا نہیں. پھر اسی طریقے سے بعض اوقات واٹس ایپ کیا, اب واٹس ایپ اس نے کیا, 2 ٹک بھی ہو گئے, بلو ٹک بھی ہو گیا, یعنی آپ کو پتا چل گیا اس نے پڑھ لیا. مگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بندہ واٹس ایپ کھول بھی لیتا ہے اور وائس پہ کلک بھی کر لیتا ہے, مگر 3, 4, 5 منٹ کی وائس ہوتی ہے, اس کو سننے کا موقع نہیں ملتا. اب کلک تو ہو گیا, مگر کلک کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ چلو میں تھوڑی دیر بعد سن لوں گا. اب آپ نے دیکھا 15 منٹ گزر چکی, اب آپ نے اس کی نوٹیفیکیشن میں اور سیٹنگ میں جب جا کے دیکھا, آپ کو پتا چلا کہ اس نے 15 منٹ پہلے اس کو پلے کر لیا. اب آپ نے بدگمانی شروع کر دی کہ میری وائس کو اس نے سنا اور میری وائس سننے کے بعد جواب نہیں دیا. حالانکہ حقیقت کیا ہے, اس نے آپ کی وائس کو سنا ہی نہیں تھا. بعض اوقات بڑا میسج کر دیتے ہیں, وہ سین بائی تو ہو جائے, بلو ٹک بھی ہو جائے, آپ کو ایسا لگتا ہے اس نے پڑھ لیا, مگر حقیقت میں اس نے میسج نہیں پڑھا ہوتا. کیوں؟ وہ اس سوچ کے ساتھ میسج نہیں پڑھتا کہ چلو مصروف ہوں, میرے دوست کا میسج ہے, سکون کی حالت پڑھوں گا اور اس کو سکون سے جواب دوں گا. اس نے کیا ذہن بنایا اور آپ نے اپنے حساب سے یہاں پہ کیا ذہن بنا لیا. تو لہٰذا یہ بدگمانی ہوتی ہے, کسی کے متعلق برا سوچ لینا, اپنی طرف سے رائے قائم کر لینا, اس سے فاصلے ہو جاتے ہیں, اس سے پرانی دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں, اور اس سے تعلقات میں
بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، ہمیشہ اچھا سوچیں، کسی طریقے سے بھی کوئی معاملہ ہو تو یہ سوچ لیں ہاں شاید ایسا ہو چکا ہوگا، چلو بندے کو ایسا معاملہ ہوگا، میرے بلانے پر آیا نہیں، ٹریفک میں پھنس گیا ہوگا، کسی پریشانی مبتلا ہوگا، آج وہ آیا نہیں، کوئی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، والدہ کے ساتھ کہیں جانا ہوگا، فون نہیں اٹھایا، اس کا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی معاملہ ہوگا۔ اس طریقے سے حسن ظن رکھیں، یاد رکھیں حسن ظن میں کوئی برائی نہیں اور بد ظنی میں، برے گمان میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو تعلقات کو خراب کر دیتی ہے۔ ہمیشہ اچھا سوچتے رہیں، اور کبھی کسی سے اگر اس طرح کا معاملہ ہو بھی جائے تو معاف کر دیں، انشاءاللہ عز و جل تعلقات مضبوط رہیں گے، مزید بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بدگمانی جیسی آفت سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ اپنے مسلم بھائی سے اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الحیاء لا یأتی الا بخیر، ترجمہ حیا بلائی لاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کا دل دکھانا گناہ ہے۔ پیارے بچوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا پیارا مذہب اسلام ہے۔ ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت ضمانت دیتا ہے، اور بغیر شریعت کی اجازت کے بغیر دوسرے مسلمانوں کو ستانا، تکلیف دینا، پریشان کرنا اور اس دل کو دکھانا بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جو ایمان والوں مردوں عورتوں کو بغیر کچھ کیے سناتے ہیں تو وہیں بہتان اور کھلے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دینے کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی۔ پیارے بچوں، ذرا سوچیں کہ کوئی ایسا مسلمان اس بات کو گوارا کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذیہ یعنی تکلیف دینا، اور اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا یقینی طور پر اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانا ہے۔ ہم اللہ پاک کے قہر اور عذاب سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت سیدنا خضر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کتے اور سر کو بھی ناحق ایذیہ یعنی تکلیف دینا حلال نہیں، تو مومن و مومنات کو ایذیہ دینا کس قدر کا جرم ہے۔ پیارے بچوں، کسی مسلمان کو ڈرانا یا گمراہ کرنے کے لیے صرف آنکھوں سے یا تیز نگاہوں سے غور کرنے یا دیکھنے سے جس سے اسے تکلیف ہو یا بھی بہت بڑا چراغا ہم اسے کو بہت معمولی خیال کرتے ہیں۔ چراغا اللہ پاک کے رسول آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی طرف ڈرتے والے نظروں سے گورے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا۔ ہم سب کو چاہیے جس مسلمانوں کا دل دکھایا اللہ پاک اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، فوراً اس سے معافی مانگے، اور آئندہ ہم ہر چھوٹے بڑے مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا، غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا، بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا، بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا، تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے، تم ہو نبی کے پیارے، تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے، تم ہو نبی کے پیارے،
مشکل میں غوث اعظم ٹوٹے دلوں کے سہارے حجروں کو کر دے گلزار اللہ کیا کہنا حجروں کو کر دے گلزار اللہ کیا کہنا قطب اولیاء غوث قلندر ایک سے بڑھ کر قطب اولیاء غوث قلندر ایک سے ایک بڑھ کر سارے اولیاء دیں گے سلامی جائیں گے غوث کے در پر وہ ہے ولیوں کے سردار اللہ کیا کہنا وہ ہے ولیوں کے سردار اللہ کیا کہنا چوڑے کو پل میں ولی بنایا نظر سے بگڑی بنائی 12 برس کی ڈوبی کشتی پل میں پار لگائی بڑھیا کہتی تھی ہر بار اللہ کیا کہنا بڑھیا کہتی تھی ہر بار اللہ کیا کہنا ایسے غوث کہیں یہ غافل چھوٹے نہ ہاتھ سے دامن بگڑے کام بنائے آقا قربان ان پہ تنمل وہ کرتے ہیں میرا کار اللہ کیا کہنا وہ کرتے ہیں میرا پار اللہ کیا کہنا غوث اعظم کا دربار اللہ کیا کہنا بغدادی نوری بازار اللہ کیا کہنا بغدادی نوری بازار اللہ کیا کہنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور یا اللہ پاک تیرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم نے پایا. یا الہ العالمین ہمیں رحمت کا عشرہ ملا, اب مغفرت کا عشرہ, آج دوسری رات ہے. یا الہ العالمین اس کی فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرما. یا الہ العالمین خوب خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ہمارے والدین کی ساری امت کی مغفرت فرما. نیکیاں کرنے, نیکیوں کو پھیلانے, برائیوں سے بچ کر دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا, بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. میٹھے مدینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جلووں میں شہادت کی موت نصیب فرما. یا اللہ پاک اس صحیح ناقص کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرما. جو غلطی و کوتاہیاں اس پروگرام میں سے پہلے ہوئیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا الہ العالمین ہمیں ہر عمل میں اخلاص, تقوی و پرہیزگاری عطا فرما. یا الہ العالمین نمود و نمائش اور ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا الہ العالمین اس ادارے کو اور
اس علاقے پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما یا الہ العالمین، اس کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما، ہر قسم کی حسد، کینہ، بغض، ہر قسم کی گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرما یا الہ العالمین، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرما، اس ادارے پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ پاک یہاں پڑھنے والے تمام بچوں، ان کے والدین کو اپنے محبوب کا فرما بردار بنا، اپنا فرما بردار بنا، سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله۔